تو مولا حسین سے کیا مانگے؟ کہا وہ مانگو جو دنیا والے نہیں دے سکتے۔ کہا کیا مانگے؟ کہا حسین سے خدا مانگو۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ آپ کو اللہ کی معرفت نہیں دے سکتا۔ پھر فرمایا جب مصلی عبادت پر جاؤ تو اللہ سے حسین مانگو، کیونکہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے حسین نہیں دے سکتی۔ حسین سے خدا مانگو اور خدا سے حسین ابن علی مانگو۔ تو جس انسان کی عقل جتنی بلند ہے وہ انسان وہ ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ کے دروازے سے اور مصلی سے۔ میں سمے تمار کیا مانگ رہے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کیا مانگ رہے ہیں؟ امام حسین شب عاشور کیا مانگ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے مسائل اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہماری زندگیاں عاقلانہ زندگی نہیں ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایران میں پڑھتے تھے، حقیقت بھی ہے تھوڑا سا لطیفہ بھی ہے، فرماتے مولانا جب قم میں 25-30 سال پڑھنے کے بعد ہم پاکستان کے پنجاب گئے، وہاں ایک شہر ہے بکھر، کہتے وہاں گئے، چھوٹی موٹی مسجد تھی، وہاں پہ پیش امام لگ گئے۔ اب کہہ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ ہم انتظار میں تھے کہ لوگ آئیں گے اور ہم سے آ کے شرعی مسئلے پوچھیں گے، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ۔ لیکن کہہ رہے مولانا 95% جو لوگ آتے تھے یہ مسائل ہم سے نہیں پوچھتے تھے، اکثر خواتین آتی تھی، اور مسئلہ کیا تھا کہ مولانا گھر میں یہ مسئلہ ہے، کوئی تعویذ، مولانا میاں کا یہ مسئلہ ہے، کوئی ایسا تعویذ، فلاں کے ساتھ جھگڑا ہے، کوئی تعویذ۔ تو ہمارے دوست کہتے میں پریشان ہوگا، یہ علم تو ہمیں کسی نے قم میں پڑھایا ہی نہیں، اور لوگوں کو جو چاہیے وہ یہی تعویذ والے مسئلے چاہیے۔ تو کہتے یہ گھر کے جھگڑے مجھے بتاتی، میں اسے 4 فرامین سناتا، نصیحت کی باتیں سناتا۔ تو کہتی آپ کیسے مولوی ہو، کہاں پڑھ کے آئے ہو، یہاں اتنے لوگ ہیں ایسے ایسے تعویذ، اور ہم نے کہا قم سے کوئی بہت بڑا مولانا آ رہا ہے تو اس کا تو تعویذ ایسا ہوگا کہ فوراً ہمارا مسئلہ کیا ہو جائے گا، حل ہو جائے گا۔ کہہ رہے مولانا اب دیکھوں نہ کوئی لفٹ کرا رہا ہے نہ کوئی مسجد میں آ رہا ہے، اور مشہور ہو گیا کہ اس مولوی کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، مطلب نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، حج کا نہیں، زکوٰۃ کا نہیں، سارے مسئلے کہہ رہے ہیں تعویذ پہ شروع ہوتے تھے اور تعویذ پہ ختم ہو جاتے تھے۔ تو ہمیشہ کہتا ہوں کچھ مولوی ہمیشہ خوش رہتے ہیں، کچھ مولانا ہمیشہ پریشان رہتے، تعویذ والا مولوی ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ شارٹ کٹس ہیں دین اسلام کے، کیونکہ عمل ہم نے نہیں کرنا، ہم نے ہمیشہ کس کے پیچھے جانا ہے؟ شارٹ کٹ کے پیچھے جانا ہے۔ اب کہہ رہے ایک خاتون ڈیلی آتی تھی اور ان کا مسئلہ تھا اپنی ساسو ماں سے، کہتے مولانا صبح سے اٹھتی ہوں شام تک گھر میں لڑائیاں چک چک ہوتی رہتی ہے، اور مجھے برا بلا کہنا شروع کرتی ہیں، اور ظاہر ہے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، تو کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں کہ آج کے بعد یہ مجھے کچھ بھی نہ بولیں، تاکہ گھر میں کیا آ جائے؟ سکون آ جائے۔ تو کہتے میں نے چھٹے امام کا فرمان پڑھا، کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی ان لوگوں کی عقل ہے۔ تو میں نے اس تعویذ کو پیغام دیا، میں نے کہا آ جاؤ آج ایسا تعویذ دیتا ہوں جو تمہیں کسی بھی مولوی صاحب نے نہیں دیا ہوگا۔ کہتے خوشی خوشی آ گئی، میں نے ایک کاغذ اسے دیا، اب پوچھنے لگی کہ مولانا اس کاغذ کا کیا کرنا ہے؟ کسی پتھر کے نیچے رکھنا ہے، پنکھے کے ساتھ باندھنا ہے، تیل میں ڈبو کے جلانا ہے، دریا میں پھینکنا ہے؟ تو گویا اس نے پوری PhD کی ہوئی تھی، سارے طریقے اس کو پتا تھے۔ میں نے کہا کیونکہ میں مولوی بڑا ہوں تو تمہیں تعویذ کا طریقہ بھی نیا بتاؤں گا جو آج تک آپ کو کسی نے نہ بتایا ہو۔ کہ مولانا کیا کرنا ہے؟ کہ دیکھو جب ساسو ماں لڑائی شروع کرے نا، گھر کے اندر جیسے جھگڑا شروع ہو جائے تو کیا کرنا؟ تعویذ کو اپنے دانتوں کے نیچے رکھنا، جتنا وہ تمہیں برا بلا کہے تم اتنا اسے دباتے رہنا۔ کہتے یہ لے کر چلی گئی۔ کہتے مولانا اتنے دن رہا، کسی نے کوئی خدمت نہیں کی۔ 3-4 دن کے بعد یہی خاتون آئی، لسی لے کر، چاول کی روٹی لے کر، ساگ لے کر، مکھن لے کر۔ میں نے کہا آج اتنی خدمت؟ کہہ رہی میں نے اتنے تعویذ چلائے لیکن کسی میں کوئی بھی اثر نہیں تھا، یہ جو آپ نے تعویذ دیا ہے اس میں بہت بڑا اثر تھا۔ تو میں نے کہا کہ تعویذ ہے؟ کہتی ہاں وہ میں نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، جب لڑائی شروع ہوتی ہے میں تعویذ کو دانتوں کے نیچے دے کے دباتی رہتی ہوں۔ تو میں نے کہا بلا ذرا تعویذ کھولو تو صحیح، اس میں کیا لکھا ہے؟ میں نے کہتے اس خاتون نے جیسے تعویذ کھولا کچھ بھی نہیں، سفید کاغذ۔ وہ اور غصہ ہو گئی، مولوی صاحب آپ نے مجھے دھوکہ دیا اور یہ کیا ہے، مجھے سفید کاغذ دے دیا اور یہ کوئی تعویذ نہیں تھا۔ اس نے کہا یہی تو میرا کمال ہے کہ میں نے کچھ لکھا نہیں لیکن اس میں اثر اتنا ہے۔ یہی تو بہت بڑے تعویذ لکھنے والے کا کمال ہے، وہ کچھ لکھتے ہیں تو اثر ہوتا ہے۔ آج میں نے کچھ بھی نہیں لکھا
لیکن تمہارے گھر میں جھگڑا ختم ہو گیا کہ مولوی صاحب آپ نے میرا مذاق اڑایا. میں نے کہا یہ کاغذ مجھے دو, اور میں نے کہا خاتون یہ کاغذ کا اثر نہیں, یہ علی کے فرمان کا اثر تھا. اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی تو کبھی بھی تمہارے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا. کیا مطلب امیر المومنین کا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جب بھی لڑائی ہو تو بہترین کام یہ ہے کہ بندہ کیا اختیار کرے؟ خاموشی اختیار کرے. کیونکہ لڑائی کی مثال فٹ بال کی بال کی طرح ہے. آپ جتنا تیز دیوار پہ مارو گے اتنا تیز ریٹن ہو کے واپس آئے گا. مولا فرماتے ہیں بہترین کام جب انسان کو غصہ آئے, لڑائی آئے, گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہو, کیا کر دے؟ فوراً خاموشی اختیار کر دے. کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تم ایک سناتی تھی, تمہاری ساس تمہیں 2 سناتی تھی, پھر تم ریٹن میں 4 سناتی تھی, جھگڑا کہیں رکنے والا نہیں تھا. لیکن اب تمہاری ساس بھی سوچتی ہوگی یہ میری بہو کب سے اتنی نیک ہو گئی, میں سنائے جا رہی ہوں لیکن یہ دانتوں کو دبائے جا رہی ہے. اب جب ریٹن جواب نہیں آئے گا تو لڑائی کہاں کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو انسان کو پتا ہونا چاہیے میں نے کہاں پہ کون سا لفظ ادا کرنا ہے, کہاں پہ کون سا لفظ ادا نہیں کرنا. تو جب تک